بہرحال پھر ہم نے یہ دیکھا تھا آخری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو آزمایا اور اس شدید درجے تک، اس لیول تک وہ آزمائے گئے کہ وہ پکار اٹھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا اور فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی، یاد رکھیے۔ لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سنت ہے جس طریقے سے وہ لوگوں کو آزماتا اور ٹیسٹ کرتا ہے۔ بہرحال تو ہم نے یہ دیکھا تھا اور کچھ انبیاءوں کے ہم نے مثالیں بھی دیکھی تھی اور کچھ حالات پر ہم نے تبصرہ بھی کیا تھا۔ اب آئیے آزمائش سے جو لوگ گزر رہے ہیں، آزمائش میں جو مبتلا ہے وہ لوگ کیا کریں، یا ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کریں۔ اب یہ بات دونوں کے لیے ہے، یا تو وہ آدمی خود آزمائش سے گزر رہا ہے، یا وہ جو آزمائش سے گزر رہا ہے آپ اس سے اتنے قریب ہے کہ وہ آزمائش کا اثر آپ پر بھی آ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اولاد کا بیمار ہو جانا، اس کے لیے تو آزمائش ہے، لیکن والدین کے لیے بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بیماری مبتلا نہیں ہے، لیکن وہ ایسے آزمائش میں پڑ سکتے کہ ایموشنل ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، والدین تو ان کو فائنینشیل ایشوز نہیں ہے، لیکن ایموشنل تو تکلیف ہو رہی ہے نا، ایک بچہ بیمار ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایموشنل بھی پریشان ہے، فائنینشیل بھی پریشان ہے، کبھی ہیلپ نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں دواخانوں، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کئی لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، سارے لوگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، بچوں کے نکاح نہیں ہونے سے، نکاح ہو کر مسائل ہونے سے، بیمار ہونے سے، تو یہ اس کے لیے بھی ہے جو گزر رہا ہے، اور اس کے لیے بھی جو اس کے اطراف میں ہے، جو اس کو اثر کو محسوس کرتا ہے، یا ڈائریکٹ اس کا بھی ریلیشن شپ ہے اس تکلیف سے، وہ بھی گزرتا ہے۔ تو دونوں کے لیے پوائنٹ سیم ہے کہ اب آزمائش سے گزر رہے ہیں تو کیا کریں، یا کوئی گزر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تو میں کیا کروں، وہ بھی اس کے اندر باتیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، اور یہ اہم چیزیں یاد رکھیں۔ تو آئیے پہلی چیز، اگر کوئی انسان آزمائش سے گزر رہا ہے، وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے، اور آزمائش کیا ہوتی ہے تفصیلات ہم رکھ چکے ہیں، اس لیے اب اس کے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے جو اس کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ والوں کو کرنا ہے، یا اس کو تلقین کرنا ہے، اس کے ساتھ والوں نے یہ کرنا ہے، وہ ہے صبر۔ چونکہ جب آزمائش آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور یقیناً یہ مختلف درجات میں جو آزمائشیں ہوتی ہے، مختلف طریقے سے انسان ٹیسٹ ہوتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو وہاں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کی تلقین اس آدمی کو کی جائے جو آزمائش سے گزر رہا ہے، صبر کی تلقین اس کے اطراف کے لوگوں کو کی جائے، اور صبر کے تعلق سے لوگوں کو بتایا جائے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور صبر بڑی اہم، جس کو کہتے ہیں ایک صفت ہے، جو ایک مومن، جس کو مومن کہیں گے، ایک مومنانہ ایسی صفت ہے کہ اس کے بغیر کسی مومن کا تصور نہیں، یاد رکھیے۔ علماء لکھتے ہیں دو صفتیں ایسی ہیں، اتنی اہم ہے اپنے آپ میں، کہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام ایک پرندہ ہے اور اس کے دو پر ہیں، تو دو پر کون سے؟ وہ لکھتے ہیں ایک صبر اور ایک شکر۔ یہ دو صفتیں اتنی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ایک مومن کے کہ اس کے بغیر ایک مومن کا تصور نہیں ہے، ایک صبر اور شکر۔ اور دونوں کی خصوصیت یہ ہے، ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے، اور ایک چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ صبر ہے تو شکر بھی آتا ہے، شکر ہے تو صبر بھی ہوتا ہے، ایک نکل جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے، صبر نکل گیا شکر چلا گیا، شکر نکل گیا صبر بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ دو بڑی اہم صفت ہے، صبر ہر حال میں، شکر ہر حال میں۔ تو بہرحال صبر والی صفت یاد رکھیے، صبر کو یاد رکھیے، ہم کو اللہ رب العزت نے مانگنا نہیں ہے، چونکہ اگر ہم صبر کو مانگیں گے تو ہم آزمائش کو مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے۔ لیکن جب حالات آ جائے تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اس حالت سے مجھے گزار دے، اور اس کے گزرنے کے لیے جو صبر چاہیے اس کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم خود صبر کریں، اگر ہم آزمائش سے، بیماری سے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جان و مال کا خطرہ ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہے، مطلب این نمبر آف ایشوز ایک انسان کے لائف میں ہو سکتے ہیں، ہزار قسم کی مصیبتوں سے ایک انسان گزر سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم کو صبر کرنا ہے، یاد رکھیں، اور اس کے اطراف والے بھی کیا کریں، اس کو صبر کی تلقین کریں۔ یا اگر میں ہوں تھرڈ پرسن تو میرا بھی کام ہے اس کو صبر کی تلقین کروں، اور اس کے اطراف والوں کو بھی صبر کی تلقین کروں، کیونکہ اس سے ایک ماحول بنتا ہے، یاد رکھیں۔ اور صبر یاد رکھیں، اس کے لیے ہم واقعات کو یاد کر سکتے ہیں، الگ الگ تکلیفیں ہیں، الگ الگ واقعات موجود ہیں جس کو پڑھ کر ہمیں صبر آتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھار ایک انسانی ہیومن ٹینڈنسی، ایک فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا بھی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس سے بڑے صبر کا واقعہ سنا دے تو اس کو چھوٹے پہ صبر آ جاتا ہے، ایک دم نیچرل چیز ہے، یاد رکھیں۔ جیسا کوئی کہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے اور بیماری سے وہ مایوس ہو چکا ہے، تو دوسرا آدمی کہتا ہے فلاں کو تو کینسر ہے، پھر بھی دیکھو کتنا حشاش اور بشاش جی رہا ہے زندگی، اس کو تو بتا دیا گیا 1 سال میں اس کی موت آ جائیں گی، پھر بھی دیکھو خوش ہے۔ تو آدمی کو اس سے تھوڑا مضبوطی آتی ہے، اچھا لوگ ایسے بھی دنیا سے گزر رہے ہیں، آپ اتنے سے مصیبت سے پریشان ہیں، اس کو دیکھو۔ تو کبھی کبھار صبر کے ایگزامپلز دیکھنے سے ہم میں صبر آتا ہے۔ تو ہم انبیاءوں کے واقعات میں، بیماری ہے تو ایوب علیہ السلام کو لے لے، مصیبت اور دکھ ہے اولاد یا رشتہ دار کے گمنے سے تو یعقوب علیہ السلام کو لے لے، بیجا جیل میں ڈال دیے گئے تو یوسف علیہ السلام کو لے لے، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہر واقعہ، بیماری سے لے کر، دکھ سے لے کر، تکلیف سے لے کر، بچیوں کے طلاق سے لے کر، کیا کیا نہیں ہو، بائیکاٹ سے لے کر، ہجرت سے لے کر، ستائے جانے سے لے کر، مارے جانے سے لے کر، کیا مطلب ساری چیزیں مل جائیں گی آپ۔ تو سائیکولوجیکل جو فزیکل چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی سائیکولوجیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا بھی شادی ہوئی تھی، لیکن ابھی وداعیگی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاح ہوا تھا، وداعیگی نہیں ہوئی تھی، دونوں نے طلاق دے دی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کھل کر دعویٰ کر دیا۔ ابو لہب نے کہا کہ میں تکلیف دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اب ایک انسان کتنے ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے اس کو جب اس طرح سے کوئی واقعہ ہوتا ہے، وداعیگی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ان سے گزرنا ہے، تو آپ اس سے بڑے واقعات کو دیکھیں جو ہوئے ہیں،
اور اس سے انسان کو پھر صبر آتا ہے، وہ صبر حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے یاد رکھے توفیق طلب کریں کہ اللہ اس حالت سے ہم کو نکال دے۔ تو سب سے پہلا کام آزمائش سے جو بھی شخص گزر رہا ہے اس کو ہم صبر کی تلقین کریں گے، اطراف کے لوگ صبر کی تلقین کریں گے، اور وہ خود بھی صبر کریں، جس کے لیے یا تو نصیحت اور واعظ کی جائیں گی یا پھر اس کو ایسے واقعات سنائے جائیں گے جو اس سے زیادہ صبر کے تھے، جس سے اس کو صبر آ جائے اور وہ اس پہ ڈٹ جائے اور اس تکلیف سے اس آزمائش سے گزر جائے آسانی سے۔ یاد رکھیں، اور صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس کے بڑے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، بہرحال طویل حدیث ہے، بس مفہوم کے طور پہ کچھ باتیں اس کی بہرحال رکھ رہا ہوں، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مثال موت کی لے لیجیے، اس میں صبر کرنا ہے، تو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے، مطلب ایک انسان والد حیات ہے اور بچہ اس کا مر گیا، تو چھوٹا بچہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے کیا میرے بندے کی جو بیٹے کی روح نکال لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں، آپ کا حکم تھا، ہم نے اس کی روح نکال لی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پھر اس نے کیا کیا؟ اس کے بارے میں حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد اور تعریف کی، تیری بڑائی بیان کی، الحمدللہ کا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ تو بچے کی موت پر صبر کیا، نتیجے میں بیت الحمد پایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں صبر بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، یاد رکھیں اس کا بدلہ سوائے جنت کی کچھ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کی دو نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جس سے روایت میں علماء لکھتے ہیں آنکھیں مراد ہیں، ایک انسان اندھا ہو رہا ہے اب، تو اللہ تعالیٰ جب اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آنکھیں جاری ہے کہ انسان کی، تو وہ صبر کرا نہیں، اللہ بس تیری طرف سے تھا، بینائی چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کو سوائے جنت کے اور کچھ بدلہ نہیں ہے۔ تو ایک بیماری کے نتیجے میں اس کو جنت ملی، ایک موت کے بدلے میں اس کو جنت ملی ہے نا، جنت میں گھر ملا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو صبر کے بدلے ریٹرنز بہت ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کے معاملے میں، اور وہ ذرہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے ان کی مغفرت اور ان پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر اوکیجن، ہر ایونٹ، ہر حالات، ہر آزمائش کو ہم ریوارڈ گیننگ، جس کو کہتے ہیں بدلہ لینے، اللہ سے اجر لینے کا موقع بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے بچے کی موت پر صبر، بیت الحمد، آنکھوں کے جانے پہ صبر، جنت ہے نا، تو کئی چیزیں ایسی، اور میں لاتعداد چیزیں کہہ سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے۔ تو صبر بہرحال ایک اپنے آپ میں ٹاپک ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے تو آلریڈی میرا ریکارڈڈ ٹاپک ہے صبر کا بیان۔ بہرحال پہلا کام صبر، دوسرا کام کیا کرے، یاد رکھیں اللہ سے مدد طلب کرے۔ دوسرا اہم کام، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صبر ٹھیک ہے کر بھی لے، کبھی تو وہ بھی نہیں کرتے، اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر پہلے اسباب کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اسباب کے لیے۔ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان اچانک کھڑے سے گر گیا، تو آپ کہیں اللہ کا تذکرہ کرے، ذکر کرے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کو کیا ہو چکا ہے، یا اللہ اس کے ساتھ حالات وہ کر رہا، اور پھر بھاگے بھی۔ ہمارے پاس وہ اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر سب کچھ ہو رہا ہے، بآخر جب فری ہو رہے تھے مدد طلب کرے۔ وہ اپنے نفس کو عادت ڈالے، سب سے پہلے دعا، سب سے پہلے دعا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، حادثہ دیکھے تو ارے باپ رے، اماں کے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو پہلے اللہ کو یاد کیا، یا پھر فون لگاؤ، ایمرجنسی بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، دواخانے لے کے بھاگو، سب ہے سب ہے، لیکن چند جملے اللہ کے ذکر کے کرے اور پھر آگے بڑھے۔ ہر مصیبت پہ دعا، ذکر، اللہ کو یاد کرنا، مدد طلب کرنا، یہ سب سے اہم چیزیں۔ اس کے بعد سارے اسباب ڈھونڈیں آپ، مطلب اس سے نہیں روکا جا رہا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ صرف ذکر ہی کرتے بیٹھیں گے، نہیں، اسباب سارے ڈھونڈیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسباب کی تلاش میں فوراً لگ جائے۔ لیکن ہوتا یہ کہ اسباب تلاش کی جاتے اور اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں تو دعا کروں اس کی مصیبت ہٹنے کے لیے، میں ایک تھرڈ پرسن ہوں۔ جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہے اس مصیبت میں، جیسا اس کے رشتہ دار وغیرہ، وہ ڈائریکٹ دعا کرے چونکہ ان پہ مصیبت آئی ہے۔ جو شخص سے یاد رکھے اس کا بھی یہی کام ہے، اگر وہ ہوش اور حواس میں تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مدد طلب کرے کہ اس حالت سے مجھے نکال، اور بعد میں سارے اسباب کو تلاش کرے، چونکہ اسباب کو تلاش کرنا بھی سنت اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دوسرا کام جو سب سے اہم کرنا ہے، یاد رکھیے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ باقی مددیں تو ہم خود کرتے ہی، نیچرل وے ہے، یاد رکھیں، لیکن اللہ سے مدد کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ اکبر، یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اور پھر شروع آپ جو پھر اسباب یہ وہ اٹھانا، بھاگنا، دواخانہ سب کرتے رہیے، لیکن اللہ سے مدد سب سے پہلے طلب کی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے، یاد رکھیں، چونکہ ہمارے پاس وہ تربیت، وہ ٹریننگ گھروں سے ملتی نہیں، یاد رکھیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسی کتنی ماں ہیں جو کسی دکھ اور مصیبت پہ اللہ کو یاد کرتی چلا کر، یا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نہیں چلا رہے ہیں، ماں کو پکار رہے ہیں، باپ کو پکار رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، رب کو نہیں پکار رہے ہیں سب سے پہلے۔ تو بچہ تربیت نہیں پاتا ہے ماں سے، کہ ایک ماں ہے اس کو جب دیکھتی کو پریشانی اللہ اکبر کہتی ہے، سارے بچے اللہ اکبر کہنے والے رہیں گے، ہر دکھ مصیبت پہ یہ الفاظ پہلے نکلیں گے، پھر سارے کام کریں گے۔ ہمارے پاس وہ معاملہ نہیں ہے، تو تربیت سے ہی شروع نہیں ہوتا ہے، نہ مطلب ہمارے بچوں کے ایسے نظم ہے جہاں جا کر وہ سیکھے کہ کیا کرنا ہے، نتیجتاً یاد رکھے جو چیزیں ماحول سے، اثرات سے آتی وہ ہمیں نہیں پائی جاتی۔ تو لہٰذا یہ کام کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا، مصیبت اور آزمائش، دکھ اور تکلیف، بیماری اور ظلم اور ستم، سب میں اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، دعا کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اور اس کے بعد سارے اسباب اختیار کرنا ہے، اس سے میں نہیں روک رہا ہوں، لیکن پہلا کام کرنا ہے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اور مختلف حالات میں مختلف انبیاءوں نے مختلف دعائیں کی ہیں۔ دعاؤں کی ایک بہترین کتاب ہے
سعید بن علی بن وحف القحطانی کی حسن المسلم. ویسے حسن المسلم نام سے کئی کتابیں ہیں لیکن یہ بڑی مستند کتاب ہے. 300 سے زیادہ دعائیں ہیں ہر دکھ مصیبت تکلیف کے اندر بھی، اور ساتھ میں نماز روزہ وغیرہ سب ہے اس کے اندر. انہوں نے سارا ڈے ٹو ڈے لائف میں جو جو چیزیں آتی سب کور کی، پاکٹ سائز میں آتی رکھیں. اس میں انبیاء کی دعائیں ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام مالداری سے نکل کر ایک مصر میں کیس شروع ہو گیا، دوڑ کر بھاگ کر جو ہے پہنچے تو وہاں آپ نے ایک دعا کی اپنے غربت کے ہٹانے کے لیے، ہے نا، مدد کے لیے اللہ، چونکہ اب سب کچھ جا چکا تھا ان کا. وہاں دعائیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک مصیبت میں ہے، جانور نے نگل لیا ہے، ہاں ایک دعا کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ دعائیں ملیں گی، انبیاء کی مختلف دعائیں مختلف حالات پر، تو آپ کو ساری دعائیں ملیں گی. یہ دعائیں سب سے مضبوط سب سے جامع دعائیں، یہ وہ دعائیں جو اللہ کے سب سے محبوب بندے انبیاء نے کیے، جو اللہ رب العزت نے ان کو تربیت دی تھی. یہ دعاؤں کو چھوڑ کر بھی ہم پاس مسئلہ عجیب و غریب دعائیں ہم نے پتہ نہیں نکالی. مستند دعائیں، ثابت شدہ دعائیں، اور اس کے علاوہ اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انسان کو عربی نہیں آتی، جو دعا وہ کر سکتا ہے دعاؤں سے معاملہ شروع کریں گے. یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، یا اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر، یا اللہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کا صبر عطا فرما، اور پھر آگے کام شروع ہو جائیں گے. تو دوسرا کام اللہ سے مدد طلب کرنا دعا اور اذکار کے ذریعے. تیسرا کام یاد رکھیں، جو آزمائش سے گزر رہا ہے اس کے لیے یاد رکھیں ڈٹ کر ہمت سے اس آزمائش کا سامنا کرنا. ڈٹ کر اور ہمت سے اس آزمائش کا سامنا کرنا یاد رکھیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھار آزمائشیں آتی ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہے اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں. یہ اطراف کے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس شخص کا بھی ظاہر سی بات ہے کوشش کرنا چاہیے ایسا کرے، لیکن کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے تو ان کے اطراف کے لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کو ہمت دلائے کہ ڈٹ کر اس مصیبت سے آپ کو گزرنا ہے، پریشان مت ہوئیے. دنیا میں کئی لوگ ایسی مصیبتیں آئی اور گئی، رب العزت نے مصیبت دی ہے تو وہی ٹالنے والا ہے. آپ بس صبر کیجئے، اللہ سے اجر طلب کیجئے، اور حالات انشاءاللہ سے گزر جائیں گے. ہر مشکل کے بعد آسانی کا ایک مرحلہ اللہ لاتا ہے نا. یہ سب چیزیں ان کو کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ یا وہ خود انسان یا ایسے لوگ موجود نہیں جو اس کو ہمت دلائے کہ ڈٹ کر اس مصیبت کا سامنا کرنا ہے. اسباب کو تلاش کرتے ہوئے نہیں دلایا جاتا ہے. ہمت توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. جہاں انسان بیمار ہے وہاں موت کے واقعے سنا جا رہے ہیں، مطلب بتا دیا جا رہا ہے کہ اب یہ جانے والے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ہمت دلانا چاہیے. اللہ رب العزت سے ایک آس بولتے ہیں نا اردو میں، آس رکھنا چاہیے، ایکسپیکٹیشن رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا مرنے والے، فلاں ہو تو مرنے والے، بیمار ہو تو مرنے، ایسا نہیں ہوتا ہے. کئی بار ہم نے دیکھا کہ ایک ول پاور ہوتا ہے. جب انسان ڈٹ جاتا ہے کسی مصیبت کے سامنے، رب العزت اس کو نکلنا آسان کر دیتا ہے. اس کو ہم ول پاور بولتے ہیں. اس کے اندر سے ایک طاقت اس نے لگا دی، ہمت نہیں ہارا، لڑ گیا بیماری سے، گزر گیا اس فیز سے، لڑ لیا اس ظلم سے، گزر گیا اس ظلم کے فیز سے، غربت کے فیز سے. زندگی میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ ہمت چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمت دلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمت حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ذرا سی مصیبت پہ لوگ اپنی جان لے رہے ہیں. جان لینے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا ایسی مصیبت میں جان لے سکتا ہوں؟ اللہ رحم کرے انسانیت پر کہ لوگوں نے ایسے قوانین بنا دیے. دنیا کے ایسے کئی ملک ہیں، اور اللہ ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے. یہاں ایسا قانون اب بننے جا رہا ہے، یاد رکھیں، جس میں اجازت ہوگی کہ اگر تکلیف آپ کو زیادہ لگتی ہے تو آپ خود اپنے آپ کو ختم کر لے سکتے ہیں. اس کو مرسی ڈیتھ بولتے ہیں. دنیا کے ممالک میں یہ لیگل ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں زہر کا اور مر جاتے ہیں. لیگل ہوتا ہے، پورا دواخانے میں جاتے ہیں، اپنی وصیت لکھ دیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. بہت بری بات ہے. چونکہ ہمت ہار جاتے ہیں مصیبتوں سے، دکھ سے، بیماریوں سے، تکلیف سے، بڑھاپے سے، بچوں کی جو ہے نافرمانیوں سے. کچھ بھی لائف میں دیکھیے کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے حالات سے گزرتے ہیں، میں نہیں جان سکتا ہوں یا بتا نہیں سکتا ہوں. وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، بکھر کر ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو کر ان کو برے برے خیالات آتے ہیں اور کبھی مرنے کی سوچتے ہیں، مار دینے کی سوچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے یہ نہیں کرنا ہے، ہمت دلانا ہے اس کو. لوگ عجیب و غریب ایسے ایسے حالاتوں سے، دکھ سے، تکلیفوں سے نکلے ہیں جن کی سٹوریز، جن کی کہانیاں پڑھ کے آپ متاثر ہوں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو صبر دیا، کیسے نکلے اس دکھ سے. ہم نے بھی ہمت کرنا چاہیے. تو ہمت مت توڑیے لوگوں کی. حتیٰ کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اب کوئی چانس نہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت اچھا گمان رکھیے. حسن زن یہ بہت بڑی عبادت ہے، معلوم ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ عبادت ہے اپنے آپ میں. چونکہ بد زنی، بد گمانی رکھنے سے گناہ ملتا ہے، چونکہ وہ کئی چیزوں پہ آپ کو عمل کرنے لگاتی ہے. تو یہاں حسن زن عبادت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جیسا گمان رب کے ساتھ کرتا ہے، رب اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. تو حسن زن رکھیے اللہ رب العزت سے. ہر حالت سے انشاءاللہ عزیز گزر جائیں گے. آپ کوشش تو کیجئے، لڑیے حالات سے. اطراف والے بھی ہمت دے. بیماری ہے تو بیماری سے کیسے لوگ شفا یاب ہوئے اس کے واقعات سنائیں. موت کے قصے نہ سنائیں ان کو، شفا یاب کیسے ہوئے سنائیں. اس کے بعد اگر کچھ حالات اونچ نیچ ہوتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ حالات اونچ نیچ ہو سکتے ہیں لیکن اس میں صبر کرنا ہے چونکہ اس کا بدلہ جنت ہے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں یاد رکھیں، ہمت دلانے والی بات ہے. بہرحال ہمارے پاس اس کی بڑی کمی ہے، نہ عورتیں نہ مرد ہمت دلانے کے بدلے ہمت توڑنا اور چور چور کر دینے کی بہرحال حرکتیں لوگ کرتے ہیں. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ انسان بھی ہمت رکھے، اطراف والے بھی ڈٹ کر اس کو ہمت کے ساتھ اس تکلیف اور مصیبت کو اٹھانے کی جو ہے نصیحت کرے. چوتھی چیز یاد رکھیے، اللہ سے اس کا اجر طلب کرے.
جب بھی کوئی مصیبت دکھ تکلیف آئے تو ہم ہمیشہ اللہ سے اس کا اجر طلب کریں. یا اللہ میں اس کا اجر طلب کرتا ہوں اس تکلیف کا تجھ سے, میں تیری خاطر اس کو برداشت کر رہا ہوں, میں جنت کی خاطر اس کو برداشت کر رہا ہوں, میں جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں, صرف تیری خاطر. اجر طلب کرے اللہ سے, اس کا ریوارڈ ہے, یاد رکھیے. جب بندہ کسی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اللہ سے اجر طلب کرتا ہے, اجر طلب کرنے کی نیت سے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے, اجر دیتا ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ پارٹ بھی ہم بھول جاتے ہیں. ہم اللہ سے اجر طلب کریں, یا اللہ میں اس مصیبت سے, غربت سے, دکھ سے, ظلم سے, ستم سے, برائی سے, تکلیف سے, ذہنی تکلیف سے, ڈپریشن سے, وغیرہ وغیرہ سے گزر رہا ہوں, میں تجھ سے اس کا بہترین بدل چاہتا ہوں. اب وہ بدل دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا میں تبدیل کر دے, غربت کو مالداری میں تبدیل کر دے, برے حالات کو امن میں تبدیل کر دے, یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے. تو اجر طلب کرنا بڑی اہم چیز ہے. ہم لوگ اجر طلب نہیں کرتے ہیں. ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ بدنیت نہیں ہوتے, لیکن ہم بے نیت ہوتے ہیں. کوئی انٹینشن ہی نہیں ہمارا کسی کام کے پیچھے. نیت ہونا چاہیے. اگر ایک مباح کام کے پیچھے بھی نیت اچھی ہو جائے تو وہ بھی اجر دینا شروع کر دیتی ہے. کھانا پینا انسانی ضرورت ہے, مباح کام ہے, کرنا ہے, جینا ہے, تو لیکن نیت اچھی کر لے, اس کے پیچھے بھی انٹینشن کہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے صحت ہوں گی, اس سے عبادتیں کروں گا, لوگوں کی مدد کروں گا, اچھا جسم ہوں گا تو بہت سارے اچھے کام کروں گا, کھانا بھی آپ کا اجر دینا شروع کر دیں گے آپ کو. مثال کے طور پہ گھر میں آپ نے کھڑکی لگائی, کیوں لگائی؟ ہوا آئیں گی, اچھی ہوا تو آئیں گی, لیکن نیت یہ کہ اس سے کوئی مدد کو پکارے گا تو میں چلے جاؤں گا, اذان کی آواز آئیں گی تو میں نماز کو جاؤں گا, ہے نا, اور فلاں ہوں گا, اچھی ہوا تو آنے ہی والی ہے اس سے, وہ فائدے نہیں جائیں گے اس سے. لیکن انٹینشن بدل کے آپ جب تک کھڑکی لگی اجر دیں گے, کیوں؟ تو آپ کی نیت یہ تھی کہ اس سے یہ فائدے اٹھائے. گھر بنائے آپ نے, سب بناتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے بناتے ہیں, اچھی زندگی کے لیے گزارتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ میں اچھا گھر اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کے اندر میرے بیوی بچے محفوظ رہیں گے, فلاں 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 ہوں گے, تو یہ گھر بھی اجر دیں گا. تو مباح چیز کے پیچھے اچھی نیت اجر دینا شروع کر دیتی ہے وہ چیزیں. تو لہٰذا تکلیف ہے, دکھ ہے, بیماری ہے, پریشانی, ظلم ہے, ستم ہے, تو ابھی رونا دھونا, جزا فضا, تقدیر کو کوسنا یہ نہیں کرنا ہے, اللہ سے اجر طلب کرنا ہے. اے اللہ یہ مصیبت سے ہم گزر رہے ہیں تیری خاطر, تو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما, یہ کرنا ہے, یاد رکھیے. تو اللہ سے اجر طلب کرنا ہے جب بھی مصیبت سے ہم لوگ گزرے, یاد رکھیے. پانچویں چیز یاد رکھیے, بڑی اہم چیز ہے وہ, یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ شیطان کو آپ کو بہکانے کا اس موقع پر موقع نہیں دینا. یہاں اگر شیطان کو آپ نے چانس دیا بہکانے کا تو شیطان آپ کو لے ڈوبے گا بھی, یاد رکھیے. کیوں؟ تو آپ دکھ اور تکلیف میں ہیں, یہاں وہ آپ ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں یہ نہیں کر سکتے. آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا, اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا ہے, نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا. پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا, یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے, نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا. نہیں غلط عمل. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی, ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں, پھر چھوڑ دینا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے, ہم کو علم نہیں مسئلے کا, اور لوگ بولتے بھی نہیں. دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے, آپ لوگ بند کر لیا کیجیے, تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا. نہیں, یہ تو نہیں بولیں گے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے, موبائل بج بھی جائے تو بند کر لیجیے, نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہوگی, اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے, کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے, تمہارے گھر میں کال کی ضرورت, اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو, بج گیا. تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں, اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا, ٹھیک, وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا, سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر, ٹھیک ہے, یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا, معمولی سا, بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے, وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا, جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے اوپر, ہوتا ہے نا کبھی, تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو نیچے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچا ہے, وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان, چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے, اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو, اسے لینا نہیں چاہیے, ٹھیک, یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر, ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں کہ اس کو روکیں, لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے. ہمیں بس ہوتا ہے کہ نماز کے حالات میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے ہیں, جو کہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے, کنٹینیو نمازوں میں جمائی. جو لینا ہے اس کو روکتا ہے, جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے, امت کو سست. لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو, اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو, اس کو مت نہیں لینا چاہیے اس کو. تو چھینک ہے, کھانسی ہے, فطری جو ہے,
खामोखा डकारे नहीं लेना चाहिए, फितरी तौर से आ गई एक अलग बात, उसको भी रोक सकते हैं आप। वो ऐसी चीज नहीं से छींक मत रोके, छींक रोकने से बहुत सारे नुकसान होते हैं याद रखिए, लेकिन बाकी चीजों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं चाहे, तो ये फितरी है। इसी तरह मजबूरन खुजली, इतनी मतलब किसी को बीमारी है, खारिश है, या अचानक होती है कभी, तो थोड़ा बहुत कर लेना ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर पूरी नमाज चलते रहेंगे दुरुस्त नहीं होगा, ठीक, तो ये भी बहरहाल जायज। इसी तरह सब बंदी और सब दुरुस्त करने के लिए जो हलचल होती है सब भी जायज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की बात है, एक मरतबा तहज्जुद के लिए रात में वजू करके खड़े हुए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये भी आए थे, का आप सब कैसा रात में इबादत करते देखने, छोटे थे लेकिन देखिए आपने वजू किया, खुद भी वजू किया, आप सबने रकात बांधी, खुद भी आए वजू करके और रकात बांधी, और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उल्टे हाथ पे खड़े होकर रकात बांध ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि मुक्तदी सीधे हाथ पे खड़ा होगा इमाम के, अगर दो ही लोग हैं तो सीधे, और उसी से पता चलेगा कि ये मुक्तदी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको इस हाथ से पीछे से पहले इसी उल्टे हाथ से इधर धक्का दिया और फिर सीधे हाथ से पकड़ के बाजू ला के खड़ा कर दिया। समझा, तालीम दे रहे हैं कि सीधे हाथ की तरफ खड़ा रहेगा मुक्तदी, अगर दो है तो उल्टे हाथ की तरफ में, तो आपने धक्का दिया और इधर से पकड़ के लाकर इधर खड़ा कर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उधर से इधर आए, खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल ने सूरह बकरा पढ़ ली, मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, फिर सूरह आल इमरान पढ़ ली, फिर मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह निसा शुरू कर दी, तो मैं जाके फिर सो गया। छोटे बच्चे थे ना, इतनी देर इंतजार करते रहे, सूरह बकरा पढ़ ली तो खड़े, सूरह आल इमरान हो गई और सूरह निसा शुरू हो गई, तो आप गए और जाके सो गए बिस्तर में। फिर सुबह जब फजर का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने उठाया और कहा, मेरे चेहरे पर थोड़ा सा थपथा और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तो रात में उठे, फिर नमाज के लिए खड़े हुए, फिर जाके सो भी, मतलब पढ़ना चाहिए था जब तुम आए थे अपने घर से, मेरे घर, आप लोग घर रुके थे, आके छोटे थे, बच्चे थे, रुके थे और फिर नमाज भी नहीं पढ़ी, तो बहरहाल तो आए खड़े हुए। तो देखिए यहाँ आप सबने नमाज में कैसा दुरुस्त किया, इमाम थे आप, तो पता चला जायज चीजों को इमाम नमाज में कर सकता है। इसमें और भी चीजें शामिल होती है, जैसा कि हमारे माइक का वो गिर गया नीचे, जो भूं शुरू होता है उसका, फिर के कमजोर दिल वाला तो पता नहीं उसके पल्सेस बढ़ जाते होंगे, हार्ट बीट्स उसके तेज हो जाते होंगे, है ना, तो माइक को उठा लिया, माइक को थोड़ा सा बहुत करा, थोड़ा नीचे कर लिया, क्योंकि बहुत पूरी मस्जिद के 100 लोग तकलीफ उठाते हैं, हजारों लोग जुमे की नमाज में, है ना, थोड़ा कर सकते हैं ये सब चीजें थोड़ा सा। इसी तरह रकात तो बांध ली और फिर देखा सामने मूजी चीजें, चूंटियां हैं, अगर सजदा करूंगा तो काट सकती है, तो थोड़ा सा इमाम को ढाल गया बाजू, चूंटियां है ना, काट सकती है ना, इतनी बहुत, तो ये चीज है। या फिर नमाज को खड़े हो गए और गिलाजत थी, रात में बिल्ली आ गई मस्जिद के अंदर, गिलाजत करके चलेगी, देखा नहीं फजर में इमाम आया, खड़ा, खड़े होने के बाद दिख रही है गलत, सरक जाए, ये जायज हरकत है, ये जायज। मुक्तदी गलत खड़ा था, आप सबने उसको इधर से निकाला, जायज है। इसी तरह नमाज के लिए दो लोग खड़े हैं, इमाम खड़ा है, मुक्तदी बाजू आके खड़ा है, क्योंकि दो ही लोग नमाज में, तो सब बनना जरूरी है, तो सब दोनों क्यों। अब मुसल्ली आया एक और, अब उसको खड़ा होना, तो वो बाजू नहीं खड़ा होगा, अब ठीक, वो क्या करेंगे मालूम, इमाम को पीछे से धक्का वो करेंगे, तो इमाम थोड़ा आगे सरक जाएंगे, मतलब आप पीछे सफ हो गई हो, इमाम आगे सरक। अगर आगे जगह है तो बेस्ट ये है कि अगर दो लोग खड़े हैं तो इमाम अपने मुसल्ले से बिल्कुल पीछे वहीं खड़ा हो, उसके पीछे वाली सफ, और मुक्तदी बाजू, जैसी कोई मुक्तदी आएगा उसको धक्का देगा, इमाम अपने मुसल्ले पे चले जाएगा, मुक्तदी पीछे सब बना लेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसका भी इल्म नहीं होता बस, ये जायज हरकतें हैं, ये जायज आगे पीछे होना, ये नहीं करते हम, और जहाँ जो नहीं करना है वो करे, टोपी उठा के रख रहे। मैंने देखा टोपी गिर के रोल होते हुए दूर गई, तो नमाज में पूरा आगे जाके भी लेके आते उसको अपने पास, जो कि नहीं करना है, और जो करना है सफों में, सब बंदी के अदब में नहीं, एक इमाम और एक मुक्तदी है, तो इमाम आगे खड़ा और मुक्तदी पीछे खड़ा, ये थोड़ी नमाज होंगी, क्योंकि सफी नहीं बनी, सफ कहाँ बनी, मसले का इल्म होना चाहिए, बहुत अहम चीज है याद रखिए। एक मरतबा मेरा एक कस्बे से जाना हुआ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक घराना अहले इल्म था, इल्म रखता था, बहुत छोटा दिन कस्बा, मुझे नहीं मानता, उसी दिन पे तारुफ हुआ। फजर में गया तो दो आदमी नमाज पढ़ रहे फजर की, और जल्दी नमाज थी और रास्ते भी मस्जिद थी वो, तो जब मैं वहाँ गया वजू करके जाकर बाजू खड़ा हो चुकी, मैं डरावा था कि अगर मैं धक्का दूंगा तो एक नया मसला, इमाम को धक्का देने हमारे, तो एक नया मसला, उन्होंने रिस्क नहीं लेना, मैं खामोशी से आकर, दो खड़े थे, तीसरा खड़ा हो गया, हमारे दो और भी साथी थे, बोले हमारे नहीं अभी खड़े हो जाओ, ये गाँवों की मस्जिद है, बहुत झगड़े हो जाते, छोटी छोटी चीजों पर झगड़े हो जाते हैं। जैसे ही मैं बाजू खड़ा हुआ, इमाम इल्म रखने वाला था, वो आगे बढ़ गया, खुद वो आगे बढ़ के चले गए मुसल्ले, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने मुसल्ले से इमामत के पीछे खड़े थे। एक आदमी बाजू, जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो आगे चले गए, और फिर हमारे बाजू वाले खड़े हुए, सब बन गए पीछे, उनको इल्म था उस मसले का। बाद में वो देखने लगे, अरे बोले आपने मुझे वो नहीं किया, मैंने कहा हमको पहले डर लगा हुआ था, ठीक है, कि आपको धक्का देते रहे, कि मैं बाजू वाला शुरू हो जाता हमको सवाब की नीयत से, कि इमाम को धक्का दे रहा, इमाम को हटा रहा नमाज में, इतना बड़ा गुनाह, तो मतलब मैंने रिस्क लेना पसंद नहीं किया कि इमाम को हटाने का। वो भी हंसने लगे, कहा नहीं सही किया आपने, बोला इल्म नहीं होता लोगों को, लेकिन इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इल्म रखते हैं और हम लोग ऐसा अमल करते हैं। मैंने कहा बड़ी बात है, लेकिन भाई हर जगह की हालत इस तरह से नहीं है, ठीक, तो ये आप ये हलचल जायज़ हलचल है, आप कर सकते हैं। इसी तरह इमाम ख़ुरात भूल जाए, गलती हो जाए तो आवाज़ देना, ये भी मैंने तफसीलात आप कर सकते हैं। इसी तरह नमाज में आपके आगे से कोई जा रहा है तो आप उसको नमाज की हालत में रोक लेंगे, ठीक है, ये जायज़ अमल है। हमारे पास क्या होता है, देखिए एक केस तो ये होता है, नमाज में आप खड़े, कोई चला गया,
اب وہ گیا تو دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس دکھتا نہیں گیا, نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گا میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, 2 صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یار یہ 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں, 2 صفیں بیچ میں خالی اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا پورا, ایسا صف پورا توڑتے صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے. چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے پیچھے نماز مقتدی کوئی کھڑا ہوگا, اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا, کیونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ میں. چلا گیا, اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا, ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں, باقی سب تو کھڑے تھے, ایک نے توڑ دیا. اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل ہے, تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے, مطلب مولانا زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل ہے, تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے. نہیں بولے میرے کو جلدی جانا تھا, اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اس سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے. ہو سکتا دعوت ہوں گی, رس زیادہ ہوں گا, تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ پڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جب بھی بچ جاتا, سب مغرب ہوتے لوگ پڑھ رہے, دستر بچ جاتا, تو پیچھے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کیا جاہل, تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے. تو کچھ نہیں, خاموش ہو گیا تم, چونکہ غلطی ان کی تھی. تو توڑا بھی دیا اس نے. تو 2 ہوتے ہیں, ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں, دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, جب کوئی نمازی کے آگے سے آپ فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا. حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. جب کوئی سترے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو, اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترا ہو جاتا ہے, لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترا ہے. اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے, مطلب وہ سترے کی لمٹ کے اندر سے, سجدہ گاہ کے اندر سے, تو آپ فرماتے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے. اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے. حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کرے, اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے. جائز لڑائی ہے, کر سکتے ہیں آپ کہ روک دینا ہے. نہ رکے تو دھکا دے, نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے. لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے ہیں, آپ اس کو مار سکتے ہیں کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا, باقی کہیں سے بھی جا. اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم 40 تک انتظار کرو گے. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کہا, میں بھول گیا, لیکن ہم 40 دن اور 40 سال کو بھی اگر چھوڑ دیں, 40 منٹ بھی لے لے تو بہت ہے. 40 منٹ رکے رہے انسان کم از کم, سمجھے, 40 تک رکے رہو.